وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا ینسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یطاع، آپ اگر متقی ہیں، میں متقی ہوں، زندگی کے ہر معاملے میں میں سوچوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فلا یعصا، پھر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ویذکر فلا ینسا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے ہر حال میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود، ایسے بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ہر پل یاد کرتے ہیں، قیامن، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، اور ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہا وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی نہ بھولے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ تقوی کی تعریف تھی جو میں نے کہی۔ بہت ساری تعریفیں بیان ہوتی ہیں، لیکن اس میں آدمی کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، کہتے ہیں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس سے ڈرا جائے، جس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بھی کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا نہیں ملے گا؟ اللہ سے آپ ڈرنے والے ہو جائیں گے تو کیا وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ اجمع الآیہ، قرآن مجید کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ جامع آیت قرآن مجید کی کون سی ہے؟ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لوگو متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر نقصان سے، ہر گھاٹے سے، ہر بیماری سے اسے نکالے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ اس سے بڑھ کر میں تو سمجھتا ہوں شاید ہمارے تقوی میں وہ بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بات میں سچے ہیں، ہمارے اندر وہ تقوی کی دولت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کھانا، شاید ہم جو کھاتے ہیں وہ آدمی یہ کوشش کرے کہ کیا یہ سارا حلال کا ہے، میں جو پہنتا ہوں وہ حلال کا ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، کسی بھائی بہن کا حق میرے ذمے تو نہیں ہے، کیا ماں باپ کو میں اپنا سارا حق دے رہا ہوں؟ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مفسرین کہتے ہیں اجمع الآیہ، یہ جامع آیت ہے جو ساری باتوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے ساری پریشانیوں سے نکال دیں گے، اللہ اس کے راستے کھول دیں گے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جہاں وہ سوچا بھی نہیں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے روزی دیں گے۔ اللہ اکبر۔